بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عدل و انصاف پر قائم رہنے کی توفیق دے، ہمارے دلوں کو دنیاوی لالچ سے محفوظ رکھے اور ہمیں ہمیشہ حق اور سچائی کے راستے پر چلنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کرام، اگر حکمران عدل قائم کرے تو رعایا سکون میں رہتی ہے، لیکن اگر عہدے اور منصب رشتہ داری یا طاقت کے بل بوتے پر دیے جائیں تو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسلام نے ہمیں سکھایا کہ ذمہ داری صرف اس کو دی جائے جو اہل ہو۔ پچھلی نشست میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیت المال اور مالی نظام میں اصلاحات کی اور عدل و مساوات کا اصول نافذ کیا، جس سے بہت سے طاقتور قبائل ناخوش ہوئے۔ آج ہم بات کریں گے کہ خلافت کے ابتدائی دنوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے گورنروں کی تبدیلی کا فیصلہ کیا تو اس پر کس طرح کا رد عمل سامنے آیا۔ ناظرین کرام، حضرت علی رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہیں سب سے پہلے یہ چیلنج درپیش ہوا کہ گورنر ایسے لگائے جائیں جو عدل و دیانت کے پیکر ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بعض گورنروں پر یہ الزام تھا کہ وہ نرم مزاج ہونے کی وجہ سے رعایا پر سختی نہیں کرتے تھے، یا پھر بعض مقامات پر اپنے خاندان والوں کو فوقیت دیتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس صورتحال کا بغور جائزہ لیا اور فیصلہ کیا کہ اب وہ ایسے گورنر مقرر کریں گے جو نہ صرف دیندار ہوں گے بلکہ رعایا کے حق میں انصاف کریں گے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا، میں کسی شخص کو محض رشتہ داری یا تعلق کی بنیاد پر عہدہ نہیں دوں گا، جو سب سے زیادہ اہل ہوگا وہی اس منصب کا حقدار ہوگا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے کئی گورنروں کو معزول کر کے نئے افراد کو مقرر فرمایا۔ مثال کے طور پر شام کے گورنر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اسی طرح بصرہ اور کوفہ میں بھی نئی تقرریاں ہوئیں۔ یہ فیصلے عام مسلمانوں کے دل کو بھا گئے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ عدل قائم ہو، لیکن طاقتور خاندانوں اور پرانے گورنروں کے حامیوں کو یہ بات سخت ناگوار گزری۔ خاص طور پر شام میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کے قصاص کا مطالبہ کر کے خلافت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف ایک سیاسی دباؤ پیدا کر دیا۔ مدینہ اور عراق کے لوگ اس فیصلے کو سراہ رہے تھے، مگر شام میں مخالفت بڑھ رہی تھی۔ گلیوں میں باتیں ہونے لگیں کہ کیا نئے گورنر حالات کو سنبھال سکیں گے۔ کچھ لوگ کہتے یہی وقت ہے جب عدل قائم ہوگا، اور کچھ کہتے یہ فیصلے امت کو مزید تقسیم کر دیں گے۔ ناظرین کرام، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بہت حکمت کے ساتھ ان سب معاملات کو دیکھا۔ آپ چاہتے تھے کہ امت کو دوبارہ اتحاد کی لڑی میں پرو دیا جائے، لیکن مخالف گروہ اس کو اپنی سیاست کا ذریعہ بنا رہا تھا۔ یہ وہ مرحلہ تھا جب خلافت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے نیا باب کھل رہا تھا، اور یہ باب دراصل مستقبل کے بڑے معرکوں کی بنیاد بن رہا تھا۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں قصاص عثمان رضی اللہ عنہ کا مطالبہ کس طرح ایک بڑے فتنہ کی شکل اختیار کر گیا اور امت کو کس بڑے امتحان کا سامنا کرنا پڑا۔ لہذا گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ کی سپورٹ ہی ہمارا اصل حوصلہ ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔